تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی برائی سے اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ظاہری و باطنی ہر حال میں اس کی نگرانی کے احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں دو کمزوریوں کے درمیان میں قوت رکھی ہے، اور یہی قوت زندگی کا ستون اور آخرت کا ثمرہ ہے۔ نوجوانی کی زندگی میں کمزوری کے بعد قوت آتی ہے، اس میں عزائم پروان چڑھتے ہیں اور انسان کے اندر بلند ہمتی آتی ہے، اور ہر دور میں نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کے قوم نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اسے نوعمرہ میں سوجھ بوجھ، علم، سنجیدگی، علم، عزم و حوصلہ اور خیر کے کاموں کے لیے پہل کرنے، ان پر جمے رہنے اور ان کے لیے کوشش کرنے جیسی خوبیاں عطا کر دی تھی۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نوجوان تھے کیونکہ بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان حق بات زیادہ قبول کرتے ہیں اور زیادہ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ اسی طرح قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی نوجوانی اللہ کی طاعت میں گزری ہوگی۔ چھوٹے اور نوجوان صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ سیرت کا اہم ترین پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی زیارت کرتے، انہیں سکھاتے اور ان کے اندر حوصلہ پیدا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے درمیان سے عظیم ترین نسل تیار ہو کر نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو سلام کرنا آپ کے عظیم اخلاق، بلند کردار اور تواضع کا مظہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے اور نوجوان صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے بڑے حریص تھے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور اس وقت ہم لوگ بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے تھے۔ اس وقت ہم نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھ لیا تھا، پھر جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں عقیدہ کو پیوست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن میں سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ انہیں نرمی کے ساتھ مختلف انداز میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر سکھایا کرتے تھے، جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم ہر نماز کے بعد کہا کرو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ تو اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کر میری مدد فرما۔ اسے بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ اور کبھی ان کی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر انہیں سکھاتے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتھیلی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر مجھے اسی طرح سے تشہد سکھایا جیسے آپ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، بخاری و مسلم۔ اور بسا اوقات آپ ان کا کندھا پکڑ کر انہیں سکھاتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی یا مسافر ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلیم کا یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے اور کہتے تھے کہ آپ ہمیں سکھا دیجئے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی آپ مجھے سکھا دیتے۔ تو آپ نے میرا ہاتھ سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم سکھائے ہوئے غلام ہو۔
اور وہ اس امت کے بہت بڑے قرہ میں سے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر اور بردباری کے ساتھ تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات اسی طرح استخارہ کرنا سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے اور نوجوان صحابہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بڑے صحابہ کی موجودگی میں بھی انہیں سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ سے مزدلفہ تک اسامہ رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، پھر مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عبادت پر ابھارتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ عبداللہ کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کی نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد سے عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے ان کی رہنمائی فرماتے۔ خریم الاسدی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے خریم، تم کیا ہی بہترین آدمی بن جاؤ اگر تم دو عادتیں چھوڑ دو۔ میں نے کہا وہ دو عادتیں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہننا اور لمبے بال رکھنا۔ یہ سن کر خریم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور ان کے گھر والوں کے حالات دریافت کرتے، جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت ہم لوگ قریب ایک ہی عمر کے نوجوان تھے۔ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتوں تک قیام کیا، تو آپ نے خیال کیا کہ شاید ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی ہے، تو آپ نے ہم سے اپنے گھر کون افراد کے بارے میں پوچھا جنہیں ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا، آپ بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، جا کر انہیں دین سکھاؤ اور ویسے ہی نماز پڑھا کرو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان ہونے کے باوجود بچوں سے مذاق کیا کرتے تھے، جیسا کہ محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر کلی کیا تھا، اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لیا پھر اسے بچے کے چہرے پر پھینک دیا۔ بخاری و مسلم۔ بلکہ ان سے ان کے پرندوں کے بارے میں بھی دریافت کرتے اور پیار سے انہیں کنیت کے ساتھ پکارتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گھل مل جاتے تھے اور میرے چھوٹے بھائی سے کہا کرتے تھے اے ابو عمیر تمہارا چھوٹا پرندہ کیسا ہے؟ بخاری و مسلم۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق کرتے اور ان کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے تاکہ اس سلسلے میں بھی ان کی پیروی کی جا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے مذاق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہایت منکسر المزاج اور تکبر سے پاک انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے گھر لے جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، پھر مجھے روٹی کا ٹکڑا نکال کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے گھر میں داخل ہو جاتے تو انہیں گھر کی بات سننے کی اجازت دیتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میری طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھا کر میرے گھر میں آ سکتے ہو اور ہماری رازداری کی بات سن سکتے ہو، تو یہاں تک کہ میں تمہیں گھر میں داخل ہونے سے منع کر دوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور انہیں کھانا کھانے کے آداب سکھاتے تھے۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا اور کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پورے برتن میں گھومتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام تم اللہ کا نام لو، اے غلام اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے اور نوجوان لڑکوں کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ عبداللہ بن بسر المازنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ میں انہیں کھانے کی دعوت دوں، تو آپ میرے ساتھ آ گئے۔ پھر جب میں گھر کے قریب پہنچا تو جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور اپنے والدین کو بتایا، تو وہ دونوں باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان کا استقبال کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چھوٹے صحابی کی بیماری کے بارے میں پتہ چلتا تو آپ اس کی عیادت کرنے جاتے،
زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو مجھے رمد یعنی آنکھ کی بیماری کی لاحق ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی. اسے احمد نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کی مہارت اور دلچسپی کا جائزہ لیتے، پھر اسی حساب سے ان کی ایسی رہنمائی فرماتے جو خود اس کے لیے اور امت کے لیے مفید ہو. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو زید بن ربیع ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو اس وقت 15 سال سے کم تھے. ان کی تحریر بہت اچھی تھی تو ان کو کاتبین وحی میں شامل کر لیا. اسی طرح ان کے اندر ذہانت و فطانت محسوس کیا تو انہیں یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کی زبان میں لکھی باتوں کا ترجمہ کر سکیں. زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زبان سیکھی اور 15 دن ہی میں نے اس زبان میں مہارت حاصل کر لی. پھر جب یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خط لکھتے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا اور آپ کی طرف سے ان کو جواب دیتا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے صحابہ سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوٹے صحابہ سے قرآن سیکھنے پر ابھارتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ابن ام عبد یعنی ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور حذیفہ کے غلام سالم سے. بخاری و مسلم. آپ انہیں ابھارنے اور ان کے مقام و مرتبے کا اظہار کرنے کے لیے ان کی تعریف کرتے. حذیفہ کے غلام سالم چھوٹے بچے تھے اور بہت خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آپ نے ان کی قرأت سنی تو فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسا انسان عطا فرمایا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور جب معاذ رضی اللہ عنہ کے اندر فقاہت محسوس کی تو فرمایا کہ معاذ بن جبل لوگوں میں حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اسے احمد نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے اور نوجوان صحابہ کرام سے محبت کا اظہار فرماتے اور اس کے ذریعے انہیں پکارتے تاکہ خود انہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کی قدر و منزلت کے بارے میں علم ہو. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے نزدیک سب سے محبوب انسانوں میں سے ہے اور اس کا بیٹا اسامہ بھی میرے نزدیک سب سے محبوب لوگوں میں سے ہے. بخاری و مسلم. اسی طرح جب آپ نے انصار کے بچوں اور عورتوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو. بخاری و مسلم. چھوٹے صحابہ کرام سے محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کرتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ تو اسے قرآن سکھا دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو انہیں کثرت سے مال و اولاد عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے انہیں خصوصی طور پر کچھ راز کی باتیں بتلاتے تھے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بتلایا تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ مجھ سے میری ماں ام سلیم نے بھی اس راز کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بھی نہیں بتایا. بخاری و مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے امور کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کرتے. چنانچہ عتاب بن عسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا والی بنایا اور انہوں نے سن 8 ہجری میں مسلمانوں کے لیے حج کا انتظام کیا. اس وقت ان کی عمر 20 سال سے کم تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد جن لوگوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہے وہ 5 لوگ ہیں: انس، جابر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم، اور یہ سب کے سب چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے امور میں بھی چھوٹے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے. چنانچہ واقع اس کے موقع پر جب وحی رک گئی تو آپ نے مشورہ کے لیے علی بن ابو طالب اور اسامہ بن زید کو بلا بھیجا. بخاری و مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی ان کی تعظیم کرتے اور ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرماتے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی تو آپ نے اس میں سے پیا. آپ کے دائیں جانب ایک بچہ تھا اور بائیں جانب بڑے لوگ بیٹھے تھے تو آپ نے بچے سے کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان لوگوں کو دوں؟ تو بچے نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں، میں آپ سے ملنے والے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا. بخاری و مسلم.
اگر بچوں یا نوجوانوں پر کوئی مصیبت آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے 70 نوجوان تھے جنہیں قرہ کہا جاتا تھا، یہ لوگ مسجد ہی میں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو ایک مہم پر روانہ کیا، لیکن بئر معونہ کے حادثے میں سب شہید کر دیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاتلین پر 15 دن تک فجر کی نماز میں بد دعا کی۔ بخاری و مسلم اور الفاظ احمد کے ہیں۔ عمومی طور پر جن صحابہ کرام نے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام کے ابتدائی مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کی عمریں 8 سال سے 13 سال کے درمیان تھی، جیسے علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم۔ جب قریش نے آپ کو مکہ سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا تو مدینہ سے انصار آئے اور ان میں آدھے لوگ چھوٹے تھے اور انہوں نے عقبہ کے پاس 2 مرتبہ بیعت کی، ان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے ایک کم عمر نوجوان مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ اہل مدینہ کو قرآن اور دین سکھائے، اور انہوں نے اپنی ہی طرح ایک نوجوان اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو علی بن ابو طالب کو حکم دیا، جو کہ ایک نوجوان تھے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے بعد ہی ہجرت کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر چھوٹے اور نوجوان صحابہ کرام نے آپ کا تعاون کیا۔ چنانچہ غار ثور میں جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ چھپے ہوئے تھے تو عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما غار میں آتے اور انہیں اہل مکہ کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نوجوان ذہین و فطین لڑکا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اسماء رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت چھوٹی بچی تھی، ان دونوں کے لیے کھانا اور پانی لے کر جاتی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں بچوں نے خوشی و مسرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہا۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے اور نوکر چاکر راستوں میں پھیل گئے اور یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر بس گئے تو صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کے صحابہ میں کسی کے بھی بال سفید نہیں تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ پر ابھارا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوجوان تیزی سے نکلے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر بھی نوجوان صحابہ کرام بغیر ہتھیار کے نکل گئے۔ اپنی وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں رومیوں سے لڑنے کے لیے ایک عظیم الشان لشکر تیار کی اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا، جن کی عمر اس وقت صرف 17 سال کی تھی۔ چھوٹے صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انوکھے برتاؤ کی وجہ سے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس لوٹتے تو وہ آپ کے استقبال میں مدینے سے باہر نکل جاتے تھے۔ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تب میں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک گیا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات بھی گزارتے تھے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں رات گزارتا تھا۔ میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور ضرورت کی دوسری چیزیں لا کر دیتا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ تم مانگو، تو میں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوتے تو کوئی اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ ان کے تکیے پر رکھتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر گزارا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیا کی چوڑائی میں لیٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی تکیا کی لمبائی میں لیٹے۔ بخاری و مسلم۔
ऐ मुसलमानों, अजीम लोगों के अखलाक जिस कदर बुलंद होते हैं उसी कदर वो बच्चों के सामने तवाज़ु से पेश आते हैं, और छोटे बच्चे फितरी तौर पर ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं जो उनसे करीब होते हैं और उनको सिखाते हैं। और बसा औकात वो याददाश्त और फहम फरासत में बड़ों से भी सबकत कर जाते हैं, और दीन इस्लाम चूंकि उनकी फितरत के आइन मुताबिक है इसलिए वो उसे पसंद करते हैं और उसका आदाब और तालीमात से भी मोहब्बत करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उन्हें उस पर मजीद महमेज लगाती है। उनकी तहकीर करना और उनसे एराज करना अक्लमंद लोगों के शाया निशान नहीं है। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है उनके लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह को बहुत याद करते हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए कुरान को बाबरकत बनाए और उनकी आयतों और हकीमाना आयतों को हमारे और आपके लिए मुफीद बनाए। मैं यही बात कहते हुए मैं अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उनसे मग़फ़िरत तलब करें, यकीनन वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसके एहसानात पर, और उसी का शुक्र अदा करते हैं उसकी तौफीक और इनामात पर। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं हुआ, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं उसकी अज़मत बजा लाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज्यादा दुरूद सलाम नाज़िल हो उन पर और उनके तमाम आल व असहाब पर। ऐ मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कामिल तरीन तरीका है, उनका रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है और उनका बर्ताव आला तरीन बर्ताव है। आज के छोटे बच्चे ही उम्मत की उम्मीद और उसके सुकून है, लिहाजा जो नौखेज बच्चों के साथ खैर खाई करना चाहता है उसे इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना चाहिए कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बर्ताव करते थे। छोटे और नौजवान सहाबा कराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे बर्ताव की वजह से ही वो इल्म के आलम बरदार बन गए और उम्मत ने उनसे भरपूर फायदा उठाया। और बच्चों पर अल्लाह की तौफीक ये है कि उनके लिए कोई ऐसा आलिम मुसख्खर कर दे जो उन्हें दीन सिखाए और उन्हें अंबिया किराम के अखलाक से आरास्ता करे। सरपरस्तों को चाहिए कि वो इसके लिए कोशिश करें। फिर जान लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म देते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह तू अपने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम और रहमत और बरकत नाजिल फरमा। अल्लाह तू खुलफाए राशिदीन पर भी सलामत नाजिल फरमा जिन्होंने हक और अदल के साथ फैसला किया। अबू बकर, उमर और उस्मान और अली और बकिया तमाम सहाबा कराम से राजी हो जा और उनके साथ साथ अपने साथ जुद सखा से अल्लाह तो हमसे भी राजी हो जाए। अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा और शिर्क और मुशरिकों को जलील फरमा। अल्लाह तो दीन के दुश्मनों को जलील रुसवा कर दे। अल्लाह तो इस मुल्क को और बकिया तमाम मुस्लिम ममालिक को अमन व अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह तो हमारे हाकिम वक्त और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा काम की तौफीक अता फरमा और तो उन्हें खैर के कामों में लगा दे और उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। अल्लाह तो तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने और उसे नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह तू ही अल्लाह है, तेरा सिवा कोई रब नहीं, तू बेनियाज, हम तेरे मुहताज हैं। तू हम पर बारिश नाजिल फरमा और हमें महरूमों में से ना बना। अल्लाह तू हम पर बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह तू बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह तू बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह तो हमने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया और अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, यकीनन अल्लाह ताला अदल व ihसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और तुम्हें फ़वाहिश मुनकरात और जुल्म ज़्यादती से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत हासिल करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। चाहे तुम आज़िम अल्लाह को याद करो, वो भी तुम्हें याद करेगा। उनकी नेमतों पर शुक्र अदा करो तो वो तुम्हें मज़ीद अता फरमाएगा। और अल्लाह का जिक्र अज़ीम है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो।